ہونا اسلامی حمیت کا ثبوت یقین ہے کہ جس ملک کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں کے طریقہ کار میں اسی طریقے کے احتجاج ہم درج کر سکتے ہیں. آپ تھوڑی سی تاریخ ملاحظہ فرمائیے کہ حضرات جس میں کھڑے ہیں بھائی بیٹھ جاؤ سنو کہ معاملہ حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے. آج سے 1450 سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یہود قوم کے اوپر لعنتیں بھیج چکی ہے. قرآن کے صاف انداز میں کہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ کہ اگر لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والی مسلمانوں سے ایمان والوں سے کوئی قوم ہے تو یہودی قوم ہے. تو کون سی قوم ہے؟ اللہ نے 1450 سال قبل فرما دیا تھا. اب بھی دشمنی ہے. اب یہ جو ہمارے بائی کاٹ کا مطلب لگا رہے تو 10 دن اور 15 دن ہم جو ہے پیشی بھی دیں گے بھی دیں گے 10 دن اور 15 دن سے ہمارے اندر آ گئے. یہ حقیقت کے اعتبار سے جب دشمنی ابدی اللہ نے فرما دیا کہ یہ دشمنی قیامت تک جاری رہنے والی ہے. میں نے تم نے نہیں کہا اللہ نے فرمایا عداوۃ للذین آمنوا اليہود تو سب سے زیادہ دشمن اگر ایمان والوں کی ہے تو یہودی ہے. تو جیسی دشمنی دائمی ہے قیامت تک ہے ان کا بائیکاٹ بھی قیامت تک ہونا چاہیے. کب تک ہونا چاہیے؟ ہاں کیونکہ آج 10 اور 15 دن نہیں ملنے سے ہمارے کچھ ملنے والا نہیں ہے. پھر 10ویں دن جب ہم شروع کریں گے تو وہی مال ہوا ہمارے پیسوں کا دیا ہوا جمع کریں گا. پھر اس کے ذریعے میزائل تیار ہوں گے بم تیار ہوں گے. اور آج آپ حشر دیکھ رہے ہیں کہ معصوم بچوں کی زندگیاں وہاں پر جو ہے وہاں پر لگی ہوئی ہیں. یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم خواہد غفلت کی زندگی ہو جا رہے تھے. ہم نے اللہ کے علم کی طرف توجہ نہیں فرمائی کہ یہ قوم واقعتاً ہماری دشمن ہے تو ابدی دشمن ہے ہمیشہ تک ہماری دشمن بنی رہے گی. اور ایسی قوم ہے یہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤ اللہ نے ہمیں ہر جگہ فرمایا یہ لیکن ایمان والوں محمد کا لہجہ استعمال کیا لیکن ان کی کتاب کے اندر جب اللہ نے ان کو مخاطب کیا ہے تو کہا یا ایھا المساکین اے مسکینوں اے فقیروں اے ذلت آمیز قوم. کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جس نے انبیاء علیہ السلام کو ستائی رسولوں کو ستائی. وہ مقدس شام کی زمین پر جہاں اللہ نے 1 2 نہیں 10 12 نہیں لاکھوں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اور فلسطین کیا ہے؟ مسجد اقصی کیا ہے؟ یہ ہمارا ایمان کہتے ہیں. یہ کوئی زمین کی لڑائی نہیں ہے یہ ایمان کی لڑائی ہے. کیونکہ شام کی سرزمین وہ زمین ہے جس پر انبیاء علیہ السلام کی ایک بڑی جماعت پیدا ہوئی ہے. جس سرزمین کے اوپر اللہ کے احکامات نازل ہوئے ہیں جس سرزمین کے اوپر اللہ کے صحیفے نازل ہوئے ہیں اس سے بڑھ کر وہ فلسطین کی مقدس مسجد اقصی جہاں حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک تمام انبیاء کو جمع فرما کے اللہ نے رسول اللہ سے امامت فرمائی ہے. معمولی بات نہیں ہے. اس زمین کا مسئلہ ہے کہ یہ ہمارا ایمان قدیم ہے. قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کہیں قرآن نے اس کو مقدس زمین کہا کہیں نبیوں کا گہوارہ کہا کہیں رسولوں کو جمع فرما کر نبیوں کو جمع فرما کر رسول اللہ سے امامت فرمائی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے لیے بھائی اب جو بائیکاٹ کرنا ہے کب تک کے لیے کرنا ہے عزائم کو اعلان کرو. بھائی بس دعا ہو رہی ہے اس کے بعد میں ہمارا احتجاج ختم ہونے سے پہلے ایک عزائم کرو سر خاموشی کے ساتھ. ہاں آپ نے دیکھا ایسے ویڈیو بھی وائرل ہو رہے ہیں کہ بھائی ان سے لینا نہیں دینا نہیں حالانکہ ہمارا جھگڑا کچھ نہیں ہے. وہ ہمارے خلاف احتجاج اور قسمیں کھا رہے نہیں کرنا مسلمانوں سے لین دین کا معاملہ نہیں رکھنا. ان کے سبزی بھروسے پر قربان ہو رہی ہے. فلسطین کی وہ مائیں جو اپنے بچوں کی لاشوں پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ اسی دن سے بھی ان کو پیدا کیا. وہ معصوم بچے جو اپنے باپوں کی لاشوں کے اوپر بیٹھ کر صبر کے دھوپ پی رہے اور تمہیں جو ہے ایک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آج ہم نے اللہ کے دین تمہیں قربانی دی ہے کل کو تمہاری باری آئی تو کوئی دیر تمہیں کی ضرور نہیں. ہمارے حدیث میں آتے ہیں شروع غور سے کہ جو شخص اس حال میں مرا میں ماں کا ولم یکفر اس حال میں مر گیا تو اس نے یاد نہیں کیا کیا نہیں کیا ولم یحرک کیا نفسہ اور جہاد کا ارادہ بھی نہیں کیا. جہاد کا کیا کیا
حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ماں کانا شعبۃ من نفاق، وہ شخص منافق ہو کر مرا۔ اس لیے آج جذبہ جہاد دلوں میں پیدا کرو۔ جہاد آتنکیوں کا نام نہیں ہے، جہاد اپنے حق کے تحفظ کا نام ہے، اسلام کی بقا کے لیے زندگیوں کو قربان کرنے کا نام ہے۔ یہ مجاہدین جو آج اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرے، یقیناً اللہ کے لیے کامیاب ہو گئے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے۔ اس لیے میرے عزیز دوست آج عزائم کرو کہ ہم موت تک کے لیے بائیکاٹ کریں گے، اسرائیل کا کریں گے انشاءاللہ، کریں گے، کب تک کریں گے، کب تک کریں گے؟ تمہارے مالوں سے گولیاں بنا کر مسلمانوں کو داغا جائے گا آئندہ؟ کبھی تمہارا مال اپنوں کے لیے استعمال کیا جائے گا؟ کب تک بائیکاٹ کرنا ہے؟ اور سب کو عام کر دو، یہ نہیں کہو کہ انہی سے چلتا ہے۔ اللہ اکبر، چلانے والی رات کس کی ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ روزی کو پہنچانے والا کون ہے؟ تمہارے میرے پیٹوں میں غذا کو پہنچانے والا کون ہے؟ تو حیات کا مالک کون ہے؟ زندگیوں کا مالک کون ہے؟ جب اللہ دے سکتے ہیں تو ایسا بائیکاٹ کرو کہ اب اس کو ہم ہاتھ تک نہیں لگائیں گے۔